دھیرے دھیرے ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ مہمانان حضرات تشریف لانے والے ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں دعوت خطاب دیتا ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل، نائب رئیس الجامعہ حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ حبیب اللہ احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور قیمتی نصائح سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يتقبل اللہ من المتقین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو یہاں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگوں کی یہاں آمد دل کی مسرت کا سبب اور باعث بنی، اور بہت سارے ایسے چہرے جن سے سالوں ملاقات نہیں ہوئی تھی ان کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا، وقت نکالنا، سفر کرنا قبول فرمائے، اور اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے مشائخ کے ساتھ اس محبت کو قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن پروردگار عالم اسی محبت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ہر کلمہ گو انسان کے دل میں یہ ایک خواہش چھپی ہوتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کا ولی کیسے بن سکتا ہوں، اللہ رب العزت کا دوست کیسے بن سکتا ہوں۔ انسان کے اعمال جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، مگر دل میں ایک تمنا ضرور ہوتی ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، مجھے کسی طرح ولایت کا مقام مل جائے۔ ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو ولایت عامہ کہتے ہیں۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھتے ہی انسان کو ولایت عامہ نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العزت دوست ہے ایمان والوں کا۔ تو جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو انسان اللہ رب العزت کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ولایت کا پہلا قدم ہے کہ انسان کو کلمہ پڑھتے ہی یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک اور ولایت ہے جس کو ولایت خاصہ کہا جاتا ہے، جس کو عرف عام میں ہم ولایت کا نام دیتے ہیں۔ اس ولایت کے حصول کے لیے انسان کو تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، محنت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں۔ عام کنسیپٹ یہ ہے، جو لوگ ایک کہاوت کہلائی جاتی ہے، آدھا ننگا آدھا ولی، پورا ننگا پورا ولی۔ لوگ سمجھتے ہیں جو ملنگ بندہ ہے، جس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، یہ وقت کا ولی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ولایت شریعت و سنت پہ عمل کرنے کا نام ہے، مگر نفس چاہتا ہے کہ من مرضی کروں اور پھر میں ولی بن جاؤں۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اور اس دین کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ حتیٰ کہ انسان اڑ پڑھ ہو، جاہل ہو،
وہ بھی دین کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک فطری سمجھ بوجھ رکھی ہے کہ انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز ہو جاتی ہے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے نیکی اور بدی کی ایک پہچان بتائی، اور بہت ہی سادہ اور بہت ہی خوبصورت پہچان بتائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جو آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو انسان کا دل کھٹکتا ہے، انسان کا دل بتا دیتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا دوسرا نام ہے، اور ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے۔ اچھا اخلاق کیا چیز ہے؟ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، اچھے انداز سے دوسروں کے ساتھ پیش آنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، دوسروں کی ہمدردی کرنا، مصیبت میں کسی دوسرے بندے کے کام آ جانا، ایثار کرنا۔ ایک عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ سارے کام اچھے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہچان فطری طور میں اللہ رب العزت نے ہر بندے میں ڈال دی ہے، اسی لیے دین اسلام کو دین فطرت کہا گیا۔ چنانچہ آپ جہاں بھی اچھے اخلاق دیکھیں گے سمجھ لیں کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ انسان ایک دوسرے سے ملتا ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، نیکی کا کام ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد بانٹتا ہے، نیکی کا کام ہے۔ کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا، نیکی کا کام ہے۔ کسی کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرتا ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ یہ سب اچھے اخلاق ہیں، اور اسی کا دوسرا نام دین ہے۔ اور کئی مرتبہ ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ ہم اس سے دوسروں سے چھپاتے پھرتے ہیں، کہیں دوسرے کو پتہ نہ چل جائے۔ جب یہ ہوتا ہے نا کہ یہ میں نے کام کیا اور کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اس لیے فرمایا، اگر آپ کے پاس موقع نہیں کہ آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں تو آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیں، اور جب دل کو دھڑکتا ہوا پائیں اور یہ محسوس کریں کہ دل کہہ رہا ہے تم نے کوئی غلط کام کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ گناہ کی ایک آسان پہچان یہ ہے کہ وہ انسان کو سکون سے نہیں ٹھہرنے دیتا۔ جب انسان کرتا ہے انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک لڑکے سے سوال پوچھا، بتاؤ دین کا خلاصہ کیا ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، ورع، یعنی احتیاط کے ساتھ دین کے اوپر عمل کرنا۔ پھر آپ نے فوراً دوسرا کویسچن کیا کہ دین میں مصیبت کیا ہے؟ تو اس نے فوراً جواب دیا، طمع۔ یہ جو دل میں طمع ہوتی ہے نا، یہ دین کے لیے انتہائی مصیبت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جواب سنے فرمایا، میں نے تجھ جیسا کوئی عقل مند نوجوان نہیں دیکھا، تو نے 2 لفظوں میں پوری بات کو سمیٹ دیا۔ تو ورع اور طمع یہ 2 چیزیں ہیں جو دین کے اندر اچھی ہیں اور بری ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ہمارے اندر برائیاں ہیں وہ نکل نہیں رہی، کس طرح نکل سکتی ہیں؟ ہم کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کے مختلف سوالات آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ نے اس طرح کے سوالات کے لیے 5 باتیں بتائیں کہ آپ ان 5 باتوں پہ عمل کر لیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز علم کے اوپر عمل کرنا۔ سب سے پہلی چیز علم کے اوپر عمل کرنا۔ ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہمارے پاس علم موجود ہوتا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ اکثر فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں ایسی بتلائیں کہ وہ اگر انسان پڑھے تو بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتا ہے۔ علماء کو عام طور پہ پتہ ہوتا ہے، لیکن پڑھتے نہیں ہیں، علم ہے عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے یہی سوال کیا جائے گا، تم اپنے علم پہ کتنا عمل کر کے آئے؟ تو ہمیں چاہیے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں علم عطا کیا ہے اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا۔
پہلی بات علم پہ عمل کرنا، دوسری بات بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا۔ ہماری دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم اپنے بڑوں کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، ان کی نصیحتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، ماں باپ کی، پیر استاد کی نصیحتیں بنیادی طور پہ زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہوا کرتی ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں there is no shortcut to experience، تجربے کا کوئی دوسرا شارٹ کٹ نہیں ہوا کرتا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم خود سب کچھ بھگتیں، ان سب پروسیس سے ہم گزریں، ہمارے بڑے جن چیزوں سے گزر چکے، جن مجاہدات کو، مشکلات کو برداشت کر چکے، زندگی کے جن مراحل سے گزر چکے، اس کے بعد جو ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کر لیں۔ تجربہ کار بندے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کر چکا ہے، بہت ساری کمی کوتاہیاں کر چکا ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ کیا غلطی کرنی ہے، کیا نہیں کرنی ہے۔ اسی لیے جب فیکٹری میں یا کسی جگہ کسی بندے کو ہائر کیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی تجربہ کار بندہ چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کام میں زندگی گزاری ہو، اس کو اس کام میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، نقصان ہوتے ہیں، اس کا علم ہو، وہ ایک اچھا بندہ ہے۔ تو کام کو سیکھنا ہے، یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ انسان کام جب کرنے آتا ہے تو کام جب سیکھتا ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو ہوتا ہے what to do، کیا کرنا ہے مجھے، یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے، اور ایک دوسرا پہلے یہ ہوتا ہے what not to do، کیا نہیں کرنا۔ تو دو پہلو سیکھنے کے ہوتے ہیں، ایک کیا کرنا ہے اور ایک کیا نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے یہ تو انسان کو تھیوری سے، کتابوں سے بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کتابوں میں مل گیا، پڑھ لیا کہ یہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا نہیں کرنا، یہ چیز انسان کو اپنے اساتذہ سے، مشائخ سے، ماں باپ سے پتہ چلتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نقصان اٹھائے ہوتے ہیں، انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، انہوں نے اپنے 60-70 سال زندگی گزار کے جو نچوڑ نکالا ہوتا ہے وہ اس کو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج کے نوجوانوں کی رعونت یہ ہو چکی، حالت یہ بن چکی کہ وہ بات ہی نہیں سنتے۔ نبی علیہ السلام نے قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بتائی، نوجوان اپنے دوست کو زیادہ محبوب رکھے گا اور اپنے ماں باپ سے دور رہے گا۔ یعنی دوست یار قریب ہوں گے اور ماں باپ جن نے زندگی گزار لی، تجربے کر لیے، ان سے انسان دور ہوگا۔ اور کئی جگہ پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان ماں باپ سے نفرت کر رہا ہوتا ہے، دوستوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ ایسا، تو میرا باپ ایسا، فلاں ایسا، حالانکہ وہ والد ہے، اس نے پوری زندگی اس کو سنبھالنا تھا، سکھانا تھا، سب کچھ کرنا تھا۔ اس سے نفرت اور دوستوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کے تجربات کے اوپر عمل کریں، ان کی نصیحتوں پہ عمل کریں، ہمارے لیے یہ اچھا اور فائدہ مند چیز ہے۔ تیسری بات، گناہوں پہ استغفار کرنا۔ ہماری تیسری بڑی کوتاہی اور غلطی یہ ہے، ہم اپنے گناہوں پہ استغفار نہیں کرتے۔ گناہ کر لیتے ہیں مگر استغفار نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں رک جاتی ہیں۔ استغفار کے سبب اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے کئی حضرات خود والدین کے درجے کے ہیں، کئی کے والدین زندہ ہوں گے۔ اگر انسان اپنے ماں باپ کے پاس چلا جائے اور ان سے جا کے کہے کہ امی میرے سے غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، مجھے معاف کر دیں، اب اس نے غلطی کوئی نہیں کی، خود جا کے ماں باپ سے کہہ رہا ہے اگر میرے سے غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں، تو ماں باپ کو پیار آئے گا یا نہیں آئے گا کہ دیکھو میرا کتنا پیارا بیٹا ہے، غلطی کوئی نہیں کی ہے، اس کے باوجود معافی مانگ رہا ہے۔ استغفار بھی اسی طرح ہے، اگر گناہ ہو تو بھی استغفار کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اگر انسان کو یہ فیل ہو کہ جی میں گناہ والی زندگی نہیں گزار رہا، اس کے باوجود استغفار کرے، یہ استغفار اللہ رب العزت کی رحمت کو کھینچنے کا سبب بنے گا، اللہ رب العزت کو اپنے بندے پہ پیار آئے گا۔
تو چنانچہ اپنی زندگی کا اصول بنائیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہر وقت نادم و شرمندہ رہیں، استغفار کی کثرت کریں۔ چوتھی بات، نعمتوں پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ ہماری چوتھی کوتاہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے تحاشا نعمتیں عطا فرمائیں اور ہم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ جب نعمتیں چلی جاتی ہیں اس وقت اس کا شکر یاد آتا ہے۔ تو حضرت جی اکثر فرماتے ہیں نعمتوں کا شکر نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کرو، اس سے پہلے نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو نعمتیں جب چھن جائیں اور اس وقت ہم پریشان ہوں کہ ہاں اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی دی تھی، افسوس کرتے پھریں، اس سے پہلے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی؟ اللہ رب العزت نے ہمیں تندرست صحت مند جسم عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے جوانی عطا فرمائی، ماں باپ عطا فرمائے، پیر استاد عطا فرمائے، یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے گھر دیا، یہ بھی نعمت ہے، اولاد دی، یہ بھی نعمت ہے، صحت دی، یہ بھی نعمت ہے، عزت دی، یہ بھی نعمت ہے، بیوی دی، یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری کوتاہیوں پہ پردہ ڈالا، یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں رسوائی سے بچایا، یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ حقیقت یہ ہے ہم نعمت کی موجودگی میں شکر ادا نہیں کرتے، اور آج تو حالت یہ ہو گئی کہ اگر انسان گھر میں کسی کی بیوی سے پوچھے نا کہ تمہارا خاوند کیسے ہے، تو ایک سانس میں بہت ساری لسٹ بتا دے گی، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، لمبی فہرست گنوا دے گی۔ اور کسی خاوند سے پوچھے کہ بھی تمہاری بیوی کیسی ہے، تو وہ لمبی لسٹ بتا دے گا، وہ یہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور اگر یہی میاں بیوی میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو دوسرا بیٹھا رو رہا ہوگا کہ وہ تو یہاں پہ تھی، میرے گھر کے اندر یہ آسانی تھی، کھانا بنا دیتی تھی، بچوں کو سنبھالتی تھی، اسکول کے لیے تیار کرتی تھی، فلاں 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 کام میرا کر دیا کرتی تھی۔ اب نعمت کے چھن جانے کے بعد نعمت کا احساس ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نعمت کے موجود ہوتے ہوئے نعمت کا شکر ادا کریں۔ اس چیز کو، اس نعمت کو ہمیں اپنے اندر اپنانا چاہیے۔ انگریزوں میں ایک دستور ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قبر کے لیے پھولوں کے بڑے بڑے گلدستے لے جاتے ہیں اور قبر پہ جا کے رکھتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی ہم نے دیکھا ہے قبروں کے اوپر منوں کے حساب سے پھول ڈالتے ہیں۔ کسی نے ایک نظم لکھی، اس میں سے صرف ایک فقرہ اس وقت موضوع کے مطابق ہے۔ وہ کہتے ہیں Why do we wait till a person die? Why do we wait till a person die? یعنی ہم کسی کو پھول پیش کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ وہ قبر میں جائے گا پھر ہم گلدستے اور پھول پیش کریں گے؟ کاش ہم اس کو زندگیوں میں پھول دیتے، وہ ہمارے ساتھ محبت سے پیش آتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ پانچویں اور آخری بات، مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنا۔ ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے گھر سے دوست یاروں کے جنازے اٹھتے ہیں، لیکن ہم اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کے اختتام پہ دوبارہ آپ حضرات کا ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا وقت نکالا، ٹائم نکالا، یہاں پہ تشریف لائے، اپنے مشائخ کی صحبت میں آئے۔ ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی، یقیناً آپ کو بھی اپنے اساتذہ کو، مشائخ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے، اور زندگی میں بار بار اس طرح کی ملاقاتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔